الرحیم صفحہ نمبر 328 حدیث سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایک روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی شہداء کی قبروں پر میتوں پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں۔ پیش رو کا مطلب ہے کہ تم سے پہلے اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، آگے جانے والا ہوں، آگے بڑھنے والا ہوں۔ میں بھی یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا، تم بھی میرے پیچھے چلے آؤ گے۔ یہاں ہمیشہ کی بقا کسی کے لیے نہیں ہے، یہ مراد ہوئی۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اے شہیدو میں تم پر گواہ ہوں گا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآنَ، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اب دیکھ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ مضامین کی وضاحت ہو چکی تھی۔ اگلا جملہ ہے وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں چابیاں دی گئی ہیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور اللہ کی قسم مجھے اس بات کی پریشانی نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے۔ وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، اگر کوئی پریشانی ہے تو پریشانی یہ ہے کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی اور تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلوں میں پڑ جاؤ گے، اس بات کی مجھے پریشانی ہے۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی نبوت و رسالت، آپ پر نازل ہونے والی وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت میں اللہ رب العزت نے دنیا کی وسعت، دنیا کی فتح اور دنیا کی خیر کو اللہ رب العزت نے اس میں چھپا رکھا ہے۔ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام پر، آپ کی شریعت پر، آپ کی تعلیم پر چلے گا، اللہ اس کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں وسعتیں، آسانیاں، خزانے، رحمتیں فرما دے گا۔ اس میں اس بات کی بھی پیشین گوئی ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ہمیشہ ان کی کمزوری اور مقبولیت پر نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات دینی ہیں، آسانیاں دینی ہیں، حکومتیں اہل اسلام کو نصیب کرنی ہیں۔ یہ وہ معنی ہے جو معنی انشاءاللہ صحیح ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں خزانوں کا مالک بن گیا ہوں، مجھے دیے گئے ہیں تو مالک تو دینے والا ہوا، دینے والا مالک ہوا اور لینے والا مالک نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خزانے دیے، گنج بخش، خزانے دینے والا، خزانے عطا کرنے والا وہ ہے۔ اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ خزانے دینے والے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ سے خزانے لینے والے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے میں یہ فرق آنا کہ جی جب خزانے ہیں تو پھر ان خزانوں کو بانٹ دیا ہے۔ پیارے بھائی، نبی کو اللہ نے جو خزانہ دیا ہے وہی کی صورت میں وہ سونے اور چاندی کی چمک کی نسبت زیادہ بڑا خزانہ ہے۔ وہ خزانہ اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے وہ خزانہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب لوگوں میں وہ خزانہ تقسیم ہوا تو وہی خزانہ اتنا برکت والا تھا کہ اس تقسیم کی برکت سے حکومتیں پیچھے چلی آتی رہی اور سونا اور چاندی پیچھے چلا آتا رہا۔ یہاں آپ کا خزانوں کا مالک ہونا ثابت نہیں ہونا، خزانوں کا مالک دینے والا ثابت ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر حق ہے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی نبی نے اپنی قوم سے اپنی نبوت اور رسالت منوانے کے لیے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میری رسالت کو مانو کیونکہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، کیونکہ میں موسموں پر قابو پاتا ہوں، کیونکہ میں نفع اور نقصان کا مالک ہوں۔ قرآن پاک آپ پڑھیے، درجنوں انبیاء کا تذکرہ ہے، قوموں کی مخالفت سوالات کا تذکرہ ہے، انبیاء کے جواب کا تذکرہ ہے۔ قوموں نے کہا آپ تو انسان ہیں، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں۔ قوموں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتے ہوتے، باغات ہوتے، آپ کے لیے کوئی سیڑھی چڑھتی، اس پر چڑھ کر آپ ہماری آنکھوں کے سامنے جاتے آتے، آپ زمین پر کھڑے ہو کے زمین کو آرڈر کرتے، آپ کے لیے چشمے نکلتے۔ حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا، سورہ بنی اسرائیل۔ آپ ہم سے اپنی رسالت منوانا چاہتے ہیں تو ہماری شرط ہے۔ کہو بھئی تمہاری کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا، آپ مشکل کشائی کر کے دکھائیں، زمین سے چشمے نکال کر دکھائیں، ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعناب، کھجوروں کے باغات ہوں آپ کے، انگوروں کے باغات ہوں، او تکون او ترقا فی السماء، یا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمانوں پر چڑھ جائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور واپس آ جائیں خالی ہاتھ، تب بھی ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے۔ بھئی تم کب مانو گے؟ کہتے ہیں کہ آپ جائیں ہماری آنکھوں کے سامنے، واپس آئیں کتاب لے کے، نقرأہ، کتاب کو ہم پڑھ لیں پھر ہم مانیں۔ اب لوگ زمین پر اختیار مانگ رہے ہیں، فضاؤں پر اختیار مانگ رہے ہیں، آنا جانا مانگ رہے ہیں، بارشوں پر کنٹرول مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کرنی والا بن کے آپ دکھائیں، ہم سے رسالت منوا لیں۔ اگر یہ اسی طرح ہی ہوتا کہ زمینوں آسمانوں، فضاؤں اور ہواؤں، بادلوں اور بارشوں پر کنٹرول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تو یہ تو ان کی ڈیمانڈ تھی، تو آپ سے صرف فوراً کر کے دکھاتے اور کہتے مسلمان ہو جاؤ، سارے لوگوں کو مسلمان کر لیں۔
لیکن کیا کہا؟ قل سبحان ربی ہل کنت الا بشرا رسولا، میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے، آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، چشمے نکالے تو وہی، نہ نکالے تو وہی، فضاؤں کی طرف لے جائے لے آئے تو وہی، کتاب کو اتارے تو وہی، اختیارات والا وہ ہے، میں اللہ کا شریک بننے تھوڑی آیا ہوں۔ ہل کنت الا بشر الرسولا، میں اللہ کا ایک بندہ اور رسول ہوں، میں اللہ کا شریک نہیں۔ جو کام اللہ کرتا ہے وہ کام تم مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ وہ کام تم مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ تو اگر یہی معنی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانے دے کر اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ آپ جسے محروم کرنا چاہتے ہیں کر دے، آپ جسے دینا چاہتے ہیں دے دے، اگر اسی طرح ہی تھا تو یہی تو قوموں کا مطالبہ تھا، یہی تو قوموں کا مطالبہ تھا، کہہ دینا۔ حقیقت تھی تو اس حقیقت کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس حقیقت کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک غالباً سورہ انعام میں ہے نا، لو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، تم کہتے ہو غیب جانو، اگر میں غیب جانتا ہوتا، میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو ساری خیر میں جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ مجھے دیکھو تکلیفیں پہنچتی ہیں، مصائب پہنچتے ہیں، نقصانات سے دوچار ہوتا ہوں، تو میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ ہاں، آپ نے جو دین دیا، جو نہج دیا، جو طریقہ دیا، جو تعلیم دی، وہ تعلیم اس بات کی ضمانت ہے اسے اپناؤ، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ جملہ انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اس کے معنی میں غلو کرتے ہوئے خدا نخواستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پارٹنر، حصے دار اور شریک بنانے کا مفہوم دینا انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حصے دار اور شریک نہیں تھے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فتوحات کی بشارت ہے، امت کی ترقی کی بشارت ہے، وہ سب پوری ہوئی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر۔ اور یہی مفہوم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب العلم میں گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، 5 دفعہ یہ حدیث بخاری میں آئی ہے، آپ فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت کا ترکہ مال کی صورت میں نہیں ہوتا، ہم جو کوئی پونجی پیسے کی صورت میں، مال کی صورت میں چھوڑ جاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ اور ہم انبیاء کا جو ورثہ ہے، ہم انبیاء کا جو ورثہ ہے وہ علم ہے، انبیاء کا جو ورثہ ہے وہ علم ہے۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، انبیاء کے ترکے میں نہ دینار اور نہ درہم ہوتا ہے۔ انما ورث العلم، انبیاء کی وراثت علم ہے۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس کو علم ملا اسے بہت کچھ مل گیا، جسے علم ملا اسے بہت کچھ مل گیا۔ پھر آپ نے فرمایا انما اللہ یعطی وانا القاسم، انما اللہ یعطی وانا القاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو کیا تقسیم فرماتے ہیں آپ، اور کیا اللہ دیتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں؟ حدیث کتاب العلم میں آئی ہے،
اللہ علم دیتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم تقسیم کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو آپ پر ہم اتارتے جا رہے ہیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہی آگے پہنچاتے جائیں۔ انما اللہ یعطی، اللہ دیتا ہے، وَأَنَا الْقَاسِمُ، اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہی دولت سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اب اس جملے کو دولت پر معمول کرتے ہوئے وہی کے معنی سے پیچھے ہٹ جانا، یہ تو آپ کی شان کو کم کرنا ہے۔ ہم نے عرض کیا اللہ وہی دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام تقسیم کرتے ہیں، وہی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر کوئی پیارا یہ کہے کہ اللہ دولت دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خزانے تقسیم کرتے ہیں، آپ بتائیے وہی تقسیم کرنے میں زیادہ شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا خزانے تقسیم کرنے میں زیادہ شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہی تقسیم کرنے، پیغام ربانی پہنچانے میں، پیغام ربانی پہنچانے میں آپ کی عظمت زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خزانے کا معنی کر کے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت تقسیم کرتے ہیں۔ دولت سے بڑی چیز اللہ نے آپ کو دی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، میرا حسب نسب آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، میں بنو آدم سے ہوں، بشر ہوں، انسان، جیسے تم خاندان رکھتے ہو خاندان رکھتا ہوں، جیسے تم ماں باپ رکھتے ہو ماں باپ رکھتا ہوں، جیسے تمہارے چچا ماموں خالو خالہ پھوپھیا ویسے ہی میرے سارے رشتے ہیں۔ لیکن قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، جو بات مجھے ممتاز کرتی ہے تم سے اور ساری کی ساری کائنات سے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے وحی کی خصوصیت مجھے نصیب فرمائی ہے، مجھ تک اللہ کا پیغام آتا ہے۔ اس ایک خصوصیت میں مجھے تم سب سے بلند کر دیا، یوحی الیہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو پیارے بھائیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خزانہ تقسیم کرتے ہیں وہ دین کا خزانہ ہے، وہ وحی کا خزانہ ہے، وہ پیغام الہی کا خزانہ ہے، وہ جبریل جو پیغامات لے کے آتے تھے وہ خزانہ ہے، جو آیات کو لکھوایا کرتے تھے، پہنچایا کرتے تھے، تفسیر کیا کرتے تھے، خطبے دیا کرتے تھے، جمعے پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، یہ خزانہ ہے، اور یہ خزانہ پائیدار خزانہ ہے، قیامت تک کام کرتا رہے گا۔ سکے دے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سکے تو خرچ ہونے کے بعد ختم ہو جاتے، آپ نے جو چیز دی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، آپ نے جو چیز دی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہی معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے میدان میں ہیں، 10 دن تک انتظار کیا جیرانہ میں، لوگوں کی املاک لٹ گئی تھی، مال غنیمت میں ان کا کل مال مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا تھا، کچھ رشتہ داری بھی تھی، کچھ رضاعت کا رشتہ بھی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے رحمت للعالمین، ان لوگوں نے مسلمان تو ہو جانا ہے، مسلمان ہو جائیں گے، پونجیاں لٹوا دی ہیں، بہتر یہ ہے کہ 4 دن انتظار کر دیں تاکہ یہ جب مسلمان ہو تو ہم ان کا خزانہ انہیں واپس کر دیں، ان کا انہیں واپس کر دیں، ان کی کوئی شے باقی نہیں رہی۔ 2,000 جو بکریاں ایک بندے کو دیں آپ سے، 200 ایک بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ اندازہ کریں کتنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے حوازن کے لوگ، بلاخر آپ نے 10 دن ٹھہرنے کے بعد مال تقسیم کر دیا، مال ادھر مال تقسیم کیا، ادھر ان کا وفد آ گیا، سفارشی ساتھ لایا، بنو سعد کے بزرگوں کو لائے، حلیمہ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کی رضائی ماں کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آپ کے خلاف جنگ لڑی، ہماری ساری پونجیاں چلی گئی ہیں، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں جو جنگ حنین میں مال آپ نے ہم سے لیا وہ تو ہمیں واپس کر۔
آپ نے فرمایا میں سچی بات کا قائل ہوں اور سچی ہی بات کرتا ہوں، میں کبھی بھی مال غنیمت کو اتنی دیر سے تقسیم نہیں کرتا تھا، میں تمہاری انتظار میں آج تک بیٹھا رہا، اب میں نے تقسیم کر دیا، اب تم آگے، اب دیا ہوا مال تو میں واپس نہیں لے سکتا، دیا ہوا مال تو میں واپس نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں واپس کریں، آپ نے فرمایا جو میرا ہے وہ تو لے جاؤ، جو میرا حصہ ہے خمس کا وہ لے جاؤ، وہ میں دے دیتا ہوں، باقیوں کو میں مجبور نہیں کر سکتا۔ 10 دن پہلے 20 دن پہلے لوگ مسلمان ہوئے، میں نے 200 اونٹ صبح دیے، شام کو میں ان سے واپس لے لوں، یہ میں نہیں کرتا۔ جب انہوں نے منت کی تو آپ نے فرمایا چلو اس طرح کرو، ایک چیز تم چن لو، یا اپنے بندے چھڑوا لو یا اپنا پیسہ چھڑوا لو، یا اپنے بندے چھڑوا لو یا اپنا پیسہ چھڑوا لو، ایک چیز کر دیتا ہوں میں قرضہ اپنے سر لے لوں گا۔ بھلا خزانے بخشنے والا بندہ قرضہ اپنے سر لیا کرتا ہے، میں قرضہ اپنے سر لے لوں گا، بخاری میں کئی دفعہ یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے جب دیکھا کہ دونوں چیزیں نہیں ملتی، ایک ملے گی، تو انہوں نے کہا پھر مال کو چھوڑیں، بندے چھوڑا دیں۔ آپ نے فرمایا جو میرے پاس ہے وہ میں نے چھوڑ دی، جو میرے پاس ہے وہ میں نے چھوڑ دی۔ لوگوں کو میں ترغیب دیتا ہوں، جنت کا وعدہ کرتا ہوں ان سے، جنت کے خواہش مند ہے، مفت میں چھوڑ دیں گے، مفت میں چھوڑ دیں گے۔ جو پیسے لینا چاہے گا قرضہ محمد رسول اللہ پر لکھا جائے گا، جو پیسے لینا چاہے گا قرضہ محمد رسول اللہ پر لکھا جائے گا، تمہارے غلام میں قرضہ لے کے چھڑوا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے لوگوں کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ ان اخوانکم ہؤلاء قد جاؤ تائبین، تمہارے یہ بھائی توبہ کر کے مسلمان ہو کے آ گئے ہیں، میں نے تو سوچا ہے اب انہوں نے توبہ کر لیا ہے تو میں ان کے بندوں کو چھوڑ دوں، تو میں نے اپنے والے چھوڑ دیے ہیں اور تمہیں میں مجبور نہیں کرتا، تانائی ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں میں مجبور نہیں کرتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم بھی چھوڑو اور اللہ سے جنت کماؤ، اور اگر تم پیسے لینا چاہتے ہو تو تمہاری چیز ہے میاں، تم اس طرح کرو، پیسے بناؤ، پیسے میرے کھاتے میں لکھو، اگلا مال آئے گا، اگلے مال میں سے میں قرضہ چکا دوں گا، ان کے بندے میری منتیں چھوڑ۔ خزانے بخشنے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا، خزانے بخشنے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ، ہمارے بے بھائی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی، پتہ نہیں کس طرح یہ جملہ اپنی زبان سے نکال لیتے، کس طرح نکال لیتے ہیں، سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوالی، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوالی ہے، اور کبھی بھائی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اے 11ویں والے پیر بزرگ، آپ اس طرح کریں، آپ نظر کرم کر دیں، ابھی ان سے نظر کرم کرائی تھی، ابھی ان سے کرا رہے ہیں آپ۔ اتنی بھول لگ گئی، اتنی بھول لگ گئی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں کیسے نبی در کے سوالی ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث شفاعت ثابت کرتی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوالی، انا للہ و انا الیہ، حدیث شفاعت یہ ثابت کرتی ہے، حدیث شفاعت یہ ثابت کرتی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں معاشر کا میدان ہے، لوگ پریشان ہیں، آپس میں کریں گے مشورہ اور کہیں گے کہ جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس، ان سے کہو کہ سفارش کریں، حساب شروع، جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، منت کریں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا، حالانکہ مجھے روکا گیا تھا، تمہاری سفارش کرنے جاؤں، اللہ پوچھے آپ نے پھل کیوں کھایا تھا، پہلے اپنا حساب دیں، الٹا پھانس نہ جاؤں، اس لیے میں نہیں یہ سفارش کر سکتا، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، لوگ مارے مارے پھریں گے، ایک ایک نبی کے پاس آئیں گے، مانگنے کے لیے آئیں گے یا منت کرانے کے لیے آئیں گے؟ سفارشی مانگنے والا ہوتا ہے، سفارشی فقیر ہوتا ہے، اللہ کے در کا التجا کر رہا ہوتا ہے مالک سے۔ اللہ اکبر، آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آ کے کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری حالت دیکھیے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ حساب شروع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا،
یہ اللہ نے منصب مجھے دیا ہے، یہ اللہ نے منصب مجھے دیا ہے، ہاں میں سفارش کروں گا۔ ہر نبی کو زندگی میں ایک دعا کی اللہ نے اجازت دی، جو دعا جو مانگیں گے پوری ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کو موقع ملا، انہوں نے کہا اللہ ان سب کو غرق کر دے، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا، سب انبیاء نے جلدی کی، دنیا میں التجا کی۔ مجھے اللہ نے ٹائم دیا، ایک دعا کریں جو جیسے مانگیں گے ویسے اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ میں ابھی نہیں مانگتا، میں قیامت کے دن مانگوں گا، اپنی امت کی بخشش مانگوں۔ کہا آپ کی مرضی، اسی وقت مانگیں۔ انی خبات دعوتی لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا تھا تاکہ امت کے لیے روز قیامت ہوا۔ آپ فرماتے ہیں انا لہا، میں اس کے لیے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آؤں گا اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ کروں گا، اللہ کی پاکی بیان کروں گا، کرتا رہوں گا، اور وہ پاکیاں اللہ میری زبان پر جاری کر دے گا، وہ تسبیحات جو اب مجھے نہیں آتی، جو اب مجھے نہیں آتی۔ آخر اللہ راضی ہوگا، اللہ کہے گا ارفع راسک سل توتا وشفع تشفع ویحد لی حدا، فرمایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر بلند کریں، مانگے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ حد مقرر کر دے گا، ان کے لیے سفارش کر سکیں گے، ان کے لیے نام بھی نہیں لینا۔ یہ تو عاجزی ہے پیارے بھائیوں، یہ مشکل کشائیاں کب ہیں؟ اس سے اس بنیاد پر تمام انبیاء کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجائیں کرنا اور دعائیں کرنا منسوخ کرنا، یہ خطرناک جسارت ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، اور خزانوں کی چابیاں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خزانوں کی چابیاں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں اس پر دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتوحات کی خبریں دی ہیں وہ تنگی کے عالم میں دی ہیں، بات پھیل جائے گی۔ سراقہ کہتے ہیں اطلاع ملی کہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، مکے والے 200 اونٹوں کا انعام دیتے ہیں، میرا لالچ تھا کہ میں پکڑوں اور میں 200 اونٹ لوں، ڈیرے پر بیٹھا ہوں، بندہ آیا، ساحل کے راستے پر بندے جاتے ہوئے دیکھے ہیں، یہ وہی تو نہیں جو مکے والوں کے ہیں مطلوب ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ لگتے وہی ہیں، لیکن لالچ تھا کہ اگر ہاں کرتا ہوں تو لوگ دوڑ پڑیں گے، وہ اونٹ لے جائیں گے، میں رہ جاؤں گا۔ اس لیے میں نے بات بنائی، میں نے کہا نہیں وہ تو فلاں فلاں ہے، وہ بھلا یہاں کہاں ہے، تاکہ لوگ توجہ نہ کریں۔ سراقہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھا تھا کہ انہیں تسلی رہے، اس کے بعد گھر گیا، باندی سے کہا گھوڑا پیچھے کی طرف لے جاؤ، گھر کے پچھواڑے کی طرف، اور سامان حرب سارا تیار وہاں رکھو، میں آتا ہوں۔ اس نے جا کے گھوڑا تیار کیا، سامان وہاں رکھا، میں گیا گھوڑے پر سوار ہوا، پیچھا کیا، باقی محمد رسول اللہ، باقی محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 200 اونٹوں کا لالچ تھا۔ میں جب قریب پہنچا، اتنا قریب پہنچا کہ محمد رسول اللہ کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آئی، تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ آپ منہ دھیان سیدھے چل رہے تھے، صدیق کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، کبھی آگے دیکھتے، کبھی پیچھے دیکھتے، سیکورٹی گارڈ کو کھلی آنکھوں والا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں جب قریب پہنچا، صدیق نے بتایا اللہ کے نبی بندہ تو قریب آ گیا ہے، آپ نے بد دعا دی، میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور ایک دھماکہ ہوا، یوں لگا کہ ابھی میں اور میرا گھوڑا مر جائے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا لگتا ہے آپ کی بد دعا کی وجہ سے یہ میں گرا ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں مجھے نجات مل جائے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ اس نے توبہ کر لی ہے، میں بدلہ نہیں لیتا، اس نے توبہ کر لی ہے، میں بدلہ نہیں لیتا، اسے نجات دے دے۔ نجات ملی، میں حاضر خدمت ہوا، میں نے کہا میرے لائق کوئی خدمت ہو۔ آپ نے فرمایا جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں انہیں ٹال دے، جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں
انہیں ٹال دے۔ غار ثور نظر نہیں آئی، بدر احد کے زخم نظر نہیں آئے، ہجرت کی تنگیاں نظر نہیں آئی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک لے جانا یہ نظر نہیں آئی۔ خزانوں کو بخشنے والے ایسے نہیں ہوتے، مشکل کشا و حاجت روا ایسے نہیں ہوتے۔ نبی کی عظمت بندگی میں ہے، یہ بندگی کا احساس ہے جس نے نبی کو اتنا مقام عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ سراقہ نے کہا کوئی اور بات؟ آپ نے فرمایا اور کچھ نہیں ہے۔ سراقہ نے کہا امان تو لکھ دیں۔ سراقہ نے کہا امان تو لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے کہا لکھ دو، لکھ دو۔ آپ نے لکھا میں سراقہ بن مالک کو امان دیتا ہوں، خود ابھی امن کے ساتھ مدینے نہیں پہنچے ہیں، اور ایک بستی کے قبیلے کے سربراہ کو امان لکھ کر دے رہے ہیں۔ کمزوریوں کے عالم میں آپ نے فتوحات کی خبر، خندق کی کھدائی کے دوران آپ نے ایران و روم کی فتح کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ خندق کی کھدائی کے دوران 2 پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر باندھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ایران بھی فتح ہو جائے گا، روم بھی فتح ہو جائے گا، سلطنت اسلامیہ کا حصہ بن جائے گا۔ تو فتوحات کی جو برکات ہیں یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو دنیا کے خزانے ہیں اللہ کے نزدیک یہ معمولی چیزیں ہیں۔ اللہ نے نبی کو اعلیٰ چیز دی ہے، ادنا چیز تقسیم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے۔ بس کفایت کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ